أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. کیا بھلا کافر لوگ یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کر معبود بنائیں تو کیا ان کا معبود بنانا ان کو نفع دے گا؟ بے شک کہ ہم نے کافرین کے لیے مہمانی کے طور پر جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کیا ہم تمہیں بتلائے وہ لوگ جو اعمال کے اعتبار سے نقصان اور خسارے والے ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوششیں دنیاوی زندگی میں بیکار ہو گئی اور وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے، یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ وہی لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیا، ان کے اعمال اکارت گئے، بیکار ہو گئے۔ ہم ان کے لیے قیامت کے دن وزن کو قائم نہیں کریں گے۔ ان کا بدلہ جہنم ہے ان کے کفر کی وجہ سے، اور انہوں نے میری آیات کو اور میرے پیغمبروں کو مذاق بنایا۔ بے شک کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اعمال صالحہ کیا، اعمال صالحہ کیے، ان کے لیے جنات الفردوس ہے بطور مہمان نوازی کے۔ جنات الفردوس میں ہمیشہ ہمیش وہ رہیں گے، اس سے منتقل ہونا وہ نہیں چاہیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر سمندر روشنائی بن جاوے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، تو میرے رب کے کلمات کے ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا، اگرچہ اس کے مثل دوسرا سمندر روشنائی بنا کر لے آویں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یقیناً تمہارا معبود ایک معبود ہے جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ اچھے اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ سورہ کہف کی آخری آیات ہے اور آخری رکوع ہے، جس میں اللہ رب العزت نے کفار کا اور مؤمنین کا ذکر فرمایا۔ کفار کو کیا سزا ملے گی اور مومنین کو کیا جزا ملے گی، ان دو چیزوں کا ذکر ہے۔
قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ اسلوب اور یہ انداز اختیار فرمایا ہے کہ جہاں کہیں بھی مومنین کا ذکر ہو تو اس کے ساتھ کفار کا بھی ذکر کرتے ہیں، اگر پہلے کفار کا ذکر ہو تو بعد میں مومنوں کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ قرآن کریم کو پڑھنے والا شخص صرف کفار کی وعیدوں کو دیکھ کر اور سن کر نا امید نہ ہو جائے، اس لیے اللہ جنت کا ذکر بھی ساتھ میں کرتا ہے، اور جنت کے وعدوں کو سن کر مطمئن نہ ہو جائے، اس لیے جہنم کے تذکروں سے اللہ رب العزت قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو اور اس کے سننے والے کو ڈراتے بھی ہیں۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کر معبود بنائیں گے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ بندوں کو معبود بنانے کا کیا مطلب؟ حضرت عزیر علیہ السلام جو نبی ہے، ان کو یہود لوگ اللہ تعالیٰ کا شریک مانتے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ نصارہ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ وقالت المسیح ابن اللہ۔ تو یہ جو میرے بندے ہیں ان کو معبود سمجھتے ہیں۔ اب یہ ان کو معبود سمجھ کر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کل اللہ کے سامنے یہ لوگ ان کا کام بنائیں گے اور اللہ کے سامنے ان کی بخشش کروائیں گے، یہ سراسر دھوکے میں۔ اسی طریقے سے بعض اہل عرب فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، فرشتوں کو معبود سمجھتے تھے، معبود بناتے تھے، اور بعض قبائل والے جناتوں کو اپنا معبود سمجھتے تھے۔ تو چاہے فرشتے ہو، چاہے جن ہو، چاہے انبیاء ہو، یہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں۔ اگر عزیر علیہ السلام کو خدا کا شریک مانتے ہیں تو اس سے یہود مراد ہیں، مسیح علیہ السلام کو اللہ کا شریک مان کر ان سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے یہاں یہ ہماری سفارش اور بخشش کروائیں گے، تو اس سے مراد نصارہ ہے۔ اور فرشتوں کی پوجا کرنا اگر مراد ہے تو وہ قبائل مراد ہے، عرب کے وہ قبائل جو فرشتوں کی پوجا کرتے تھے۔ بہرحال اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنے والے اگر یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ اللہ کے سامنے یہ حضرات ہماری سفارش کروائیں گے، تو یہ سراسر دھوکے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے جنت نہیں، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، نزلا کے معنی ہم ان کی مہمان نوازی کریں گے لیکن جہنم میں، یہ بطور استہزاء اور بطور مذاق کے۔ آؤ ہم آپ کا انتظار کرتے ہیں، جہنم میں آپ کے لیے دسترخوان بچھایا ہے۔ تو یہ ان کی تذلیل ہے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے کہ تم نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ راستہ غلط ہے، اس لیے انجام بھی غلط ہوگا۔ اب ان کی کچھ صفات بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ کہلوایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا لوگوں سے کہیے کہ اعمال کر کے بھی نقصان اٹھانے والے لوگ کون ہیں، ان کے بارے میں آپ کو خبر دوں۔ آپ ذرا لوگوں سے ایسا کہیے کہ کام کرتے ہیں لیکن کام کرنے کے بعد بھی وہ نقصان میں ہیں، بالاخسرین اعمالا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کی زندگی میں محنت بہت کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بعد میں بہت فائدہ ہوگا، مرنے کے بعد ہمیں جو ہے ہماری آتما کو اور ہماری روح کو شانتی ملے گی، جیسے کفار کا ایک عقیدہ ہے۔
کہ دنیا میں اچھے کام کریں گے تو مرنے کے بعد ہماری روح کو جو ہے سکون ملے گا۔ تو آپ ان سے کہہ دو کہ وہ اگر یہ سمجھ کے اچھے کام کرتے ہیں تو آخرت میں ان کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ ہاں، دنیا میں اگر کوئی کافر، کوئی مشرک اگر اچھا کام کرتا ہے، مثلا پانی کا پرب لگا دیا، بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کوئی عام فائدے کے لیے کوئی عمارت بن رہی تھی اس میں کوئی پیسے لگا دیے، تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کو یا اس کی نسلوں میں سے کسی کو اس کا بدلہ دے دیں گے۔ آخرت میں ان کے لیے کوئی بدلہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں اچھے بدلے کے لیے مدار جو ہے ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو پھر آپ کے اعمال مقبول ہیں اور اس کا بدلہ آپ کو آخرت میں ملے گا، اور اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو پھر آپ جتنے بھی اچھے اعمال کریں، دنیا میں آپ کو اس کا اچھا بدلہ مل سکتا ہے، آپ کی نسلوں کو مل سکتا ہے، لیکن آخرت میں اچھے بدلے کی کوئی امید نہیں ہے۔ ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ دنیا کی زندگی میں ان کی کوششیں اکارت گئی، بیکار گئی، حالانکہ وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کرتے ہیں، حالانکہ وہ اچھا کام نہیں ہے۔ مثلا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہریدوار جانا یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے، اب یہ بہت مشقت تکلیف اٹھا کر کے جو ہے وہاں پہنچتے ہیں، اور وہاں سے جب پوجا کر کے عبادت کر کے جب واپس آتے ہیں تو لوگ ان کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ گویا کہ یہ حج کر کے آئے۔ اسی طریقے سے امباجی جانے والے لوگ جب واپس لوٹتے ہیں تو لوگ ان کا احترام کرتے ہیں اس لیے کہ گویا کہ آج تو تمام گناہوں سے پاک ہو کر کے آئے۔ اب یہ ان کا عقیدہ اور ان کی سوچ ہے، تو ان کی سوچ اور ان کے عقیدے کے اعتبار سے یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام ہے، لیکن دنیا کی زندگی میں ان کی یہ محنت کسی بھی کام کی نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے آیت قرآن میں، ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون، وہ یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ یحسنون صنعا، اچھے کام کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ اچھا کام نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیوں مبغوض ہے، محبوب کیوں نہیں؟ سب سے پہلی چیز تو انہوں نے اللہ رب العزت کی آیات یعنی قرآن کریم، آسمانی کتابیں، انبیاء، یہ سب آیات دلائل ہے اللہ کی وحدانیت کے، ان کا انکار کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ رب اور اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو اللہ سے ملنا بھی نہیں ہے، تو اللہ کی آیات اور اللہ کی نشانیوں کا بھی انکار کیا، اور اللہ کے پیغمبروں کا اور اللہ کے انبیاء کا اور اللہ کی ملاقات کا بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ انہوں نے جتنے بھی اچھے اعمال کیے ہیں آخرت میں وہ کل عدم کر دیں گے، یعنی گویا کہ کچھ کیا ہی نہیں، فحبطت اعمالہم، اور ان کے اعمال کا وزن بھی نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ترازو قائم کریں گے، ترازو رکھیں گے، انصاف کا ترازو، اور اس میں لوگوں کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، لیکن کفار کے نامہ اعمال نہیں تولے جائیں گے، کفار کو بھی نہیں تولا جائے گا، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی عمل ہے ہی نہیں، اس لیے کہ کفر کل عدم ہے، کفر کچھ ہے ہی نہیں، جب کوئی شے ہی نہیں ہے تو پھر اس کا وزن کس ہے؟ اس لیے کافر کا وزن نہیں ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا جو قد آور ہوگا، بہت لمبا چوڑا اور موٹا تازہ، لیکن اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، اس کے تمام اعمال ختم ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر حکم دے گا کہ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔
اسی طریقے سے ایک اور روایت اسی جیسی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے کہ بہت ڈیل ڈول والے آدمی کو لایا جائے گا اور اس کو ترازو میں رکھا جائے گا، لیکن اس کا وزن بالکل مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہ اگر تمہیں دلیل دیکھنی ہو تو قرآن کریم کی یہ آیت پڑھو، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے اعمال اکارت اور بیکار ہو جائیں گے۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ، جب ان کے اعمال اکارت ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کو کیا بدلہ دے گا؟ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا، اللہ کے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو جہنم میں پھینک دے گا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ انہوں نے میری آیات اور میری نشانیوں کو، میری وحدانیت کے اوپر دلالت کرنے والی چیزوں کو، انبیاء کو، آسمانی کتابوں کو، اللہ کی قدرتوں کو انہوں نے جو ہے مذاق بنایا اور میرے رسولوں کی توہین کی، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت میں ایسی آیات آپ پڑھو یا سنو کہ جس میں جہنم کا ذکر ہے تو اللہ کی پناہ مانگو، اور جنت کا ذکر ہے تو اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرو، یہ سنت ہے۔ اس لیے دل میں ہم نیت کریں بلکہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ رب العزت جہنم کے عذاب سے ہماری اور ہمارے پورے خاندان کی اور پوری امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بہت ہی خطرناک عذاب ہے، دنیا کی آگ برداشت نہیں کر پاتے، جہنم کی آگ تو برداشت کرنا بہت دور کی بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے جنت کا ذکر کرتے ہیں۔ جو لوگ ایمان والے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں، بھلے کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، نیک کام سے کیا مراد ہے؟ نیک کام سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق صحیح طور پر ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جتنے بھی حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم اس کو ادا کریں۔ بندوں کے جو ہم پر حقوق ہیں، ہمارے والدین کے، اپنے اولاد کے، اسی طریقے سے اپنے رشتہ داروں کے، اپنے پڑوس کے، یہ حقوق العباد ہے۔ قرض کے مسائل ہے جو حقوق العباد سے متعلق ہے، تو ان حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ اگر اس میں کمی کوتاہی رہی تو پھر آپ کا داخلہ جو ہے جنت میں مشکل ہو جائے گا۔ اللہ معاف کرے، اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن داخلہ جو ہے مشکل ہو سکتا ہے۔ تو دو شرط ہے، ایمان اور اعمال صالح۔ اگر یہ دو چیزیں ہیں تو یہ دو چیزیں سبب ہے جنات الفردوس نزولا، آپ کو جنات الفردوس میں بطور مہمان کے داخلہ آپ کو نصیب ہوگا، یہ فائنل اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی، وہ حرف آخر، اب اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر اور کون سچ بات کہہ سکتا ہے؟ اس لیے ایمان اور اعمال صالحہ اگر ہم میں ہے تو جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے داخلہ پکا، اس میں کوئی شک۔ جنت الفردوس حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی دعاؤں میں جنت الفردوس کا سوال کرو اللہ سے، اس لیے کہ یہ جنت کا آخری درجہ ہے، پھر اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور جنتوں میں جو نہریں بہتی ہے وہ جنت الفردوس سے نکلتی ہے، اس لیے اعلیٰ جنت جو جنت الفردوس ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو مہمانی کے طور پر، مہمان نوازی کے طور پر آپ کو جنت الفردوس میں داخل کرے۔ اور
ایسا نہیں کہ جنت میں داخل کر دیا تو پھر آپ کو تھوڑی مدت کے بعد نکال دیں گے، نہیں نہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ 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 اس میں آپ کو رہنا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی جنت سے نکالیں گے نہیں۔ لا یبغون عنہا حولا، عجیب بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا، وہاں سے دوسری جگہ جانے کا جی نہیں چاہے گا۔ دنیا میں کتنے ہی اعلیٰ سے اعلیٰ بنگلے میں اعلیٰ سے اعلیٰ سہولتوں کے ساتھ اگر آپ رہیں گے تو کبھی تو آپ کو یہ دل میں آئے گا کہ چلو بنگلے سے نکل کر دنیا کا اور نظارہ کریں اور جگہ پر جائے دیکھیں۔ تو دنیا میں انسان کے لیے تم کتنی ہی سہولتیں میسر کر دو، آخر کار اس کا دل کبھی نہ کبھی اکتائے گا کہ یہاں سے نکل کر کسی اور جگہ پر جائے، لیکن جنت میں سے جانے کا اس کو کہیں بھی جی نہیں چاہے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کی نعمتیں ہی ایسی بنائی، ہر نعمتوں میں روز افزو اضافہ، روزہ اضافہ ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جو بنگلہ دیں گے، کسی اور جگہ گھوم کر جب آئیں گے تو کہیں گے یہ تو پہلے سے بھی اچھا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پوری دنیا کو خالی کر دیا جائے، بالکل خالی میدان بنا دو پوری دنیا کو، اور اس میں ایک رائے کا دانہ رکھو، تو پوری دنیا کی چٹیل جو میدان بنا کر اس میں ایک رائے کا دانہ رکھیں گے تو پوری دنیا کے چٹیل میدان کے سامنے رائے کے دانے کی کیا حیثیت؟ جنت کی نعمتوں کے سامنے دنیا میں تم جتنی بھی نعمتیں حاصل کرو تو دنیا کی نعمتوں کی حیثیت ایک رائے کے دانے کی ہے، اور جنت کی نعمتیں دنیا کے چٹیل میدان سے بھی زیادہ ہے۔ یہ تو خالی سمجھانے کے لیے کہ انسان کی ذہن کی رسائی یہاں تک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال کے طور پر یہ بات علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کی، ورنہ یہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ ایسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی چاہیے، مجاہدات کرنے چاہیے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کلمات ربی، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو اگر تم لکھنا چاہو، اور لکھنے میں کیا کرو کہ دنیا کے جتنے بھی درخت ہیں سب کی قلمیں بناؤ، اور سمندر کو روشنائی بناؤ۔ روشنائی سمجھتے ہیں؟ روشنائی سائٹ، روشنائی بناؤ، اور اس سے قلم سے اور اس روشنائی سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اس کی خوبیوں کو تم لکھنا چاہو تو سمندر ختم ہو جائیں گے، درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ کلمات سے مراد نعمتیں، اللہ کی تعریف، اللہ کی قدرتیں کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اور 21ویں پارے میں ہے کہ ایسے 7 سمندر، 7 ابحر، 7 سمندر بھی تم اگر لے آؤ روشنائی بنا کر تو ما نفیدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اب آپ انداز لگاؤ کہ اللہ نے جنت میں کیسی نعمتیں رکھی ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، کسی کان نے کبھی سنا نہیں، اور کسی کے دل میں ان نعمتوں کا کبھی خطرہ بھی نہیں گزرا۔ تم دنیا میں رہ کر جنت کی نعمت کو سوچو کہ مجھے اللہ تعالیٰ جو جنت دیں گے وہ محل ایسا ہوگا، وہ حوریں ایسی ہوگی، اس کے علاوہ میرے گھر کے ڈیکوریشن ایسے ہوں گے،
کھڑکیاں ایسی ہوگی، آپ سوچ کے سوچتے سوچتے زندگی آپ کو عمر نوح دے دی جائے اور آپ سوچتے رہو تو آپ کی سوچ ختم ہو جائے گی، جب وہ محل ملے گا تو اس سے اچھا ہوگا جو آپ نے سوچا ہوگا۔ اس لیے کہ انسان کی سوچ دنیا کی حد تک، انسان جو بھی سوچے گا تو اس کے ذہن میں جو سوچ ہوگی وہ دنیا کی حد تک سوچے گا، دنیا سے آگے تو وہ سوچ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کا تصور میں وہ چیز آ ہی نہیں سکتی، لیکن وہ دنیا سے بھی ماوراء جنت ہے، اس لیے انسان دنیا میں رہ کر جنت کی نعمتوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، کوئی بھی اچھا کام کرے اللہ سے اس کا بدلہ مانگے کہ اللہ تو آخرت میں اور دنیا میں اس کا اچھا بدلہ دے۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک تمہارے جیسا انسان ہوں۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کہف کے واقعے کے متعلق خبر دی، سکندر ذو القرنین رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے کے متعلق خبر دی، تو لوگوں کو ایک تعجب ہوا کہ شاید یہ کوئی انسان سے اوپر کی کوئی مخلوق ہے کہ پہلے کی باتیں ان کے پاس کہاں سے آئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، جیسے تم کھاتے ہو پیتے ہو میں بھی کھاتا ہوں پیتا ہوں، جیسے تم پر اللہ کے احکام فرض ہے ایسے مجھ پر بھی اللہ کے احکام فرض ہے، جس طریقے سے تم کو تمہارے ساتھ دنیا کی ضرورتیں لگی ہوئی ہے اسی طریقے سے میرے ساتھ بھی دنیا کی ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، لیکن فرق اتنا ہے یوحیٰ الیہ، اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی آتی ہے، تو اس وحی کے ذریعے سے یہ خبریں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے اور سکندر ذو القرنین رحمۃ اللہ علیہ کا کیا واقعہ ہے اور روح کے متعلق کیا جواب ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں انسان ہی ہوں، انما الہکم الہ واحد، تم سب کا معبود ایک معبود ہے، تم سب کا معبود ایک معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، کہ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، ہر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے، ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی زیارت ہو، اللہ سے ملاقات ہو، تو اس کو دو کام کرنے ہیں، بہت آسان نسخہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ ایک ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اچھے کام، بھلے کام کرے، دنیا میں یہ طے کر لے کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور اللہ کے جو احکام جو حقوق میرے ذمے ہیں میں اس کو 100% ادا کرنے والا بن جاؤں۔ اور دوسری چیز ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کی عبادت اس طریقے سے کرے کہ گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا کم سے کم اتنا تو سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس میں اللہ کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، مخلوق کو دکھانے کے لیے نہ کرے، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہاں شرک سے مراد شرک خفی ہے جس کو ریاکاری کہتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کرے، تو فائدہ کیا؟ فائدہ اتنا ہوگا کہ وہ آپ کے سامنے تعریف کے کچھ بول دے گا کہ ماشاءاللہ آپ تو بڑے سخی ہیں، لیکن وہ آپ کا ثواب ختم ہوگا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہا یا رسول اللہ، میں رات کو جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو جب مجھے کوئی دیکھتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اس نے مجھے اچھی حالت میں دیکھا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا عبادت کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو ڈبل ثواب ملے گا، کہ جب تم کھڑے ہوئے تو تمہارا مقصد یہ تھا کہ میں اللہ کے لیے کھڑا ہوں، پھر اگر کسی نے دیکھا تو یہ آپ کو اس سے خوشی ہوئی، تو اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ بعض مرتبہ کوئی لوگ اچھے کام کرتے ہیں
تو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی تعریف کے دو بول بولے، تو یہ انتظار کرنا یہ ریاکاری ہے۔ اگر آپ نے یہ سوچ کر کیا کہ کوئی اگر تعریف کرتا ہے تو کرے، نہ کرتا ہے تو نہ کرے، ہمیں تو اللہ سے جو ہے اس کا ثواب لینا ہے، اللہ اس کا بدلہ دینے والا ہے، اور اگر پھر اس کے بعد کوئی آپ کی تعریف کرے جبکہ آپ کی نیت نہیں تھی، اور پھر آپ کی کوئی تعریف کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ مومن کی نقد بشارت ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا عمل قبول کیا ہے، اس لیے لوگ اپنی زبان سے آپ کی تعریف کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جب کام کرو اس وقت اللہ کے لیے کرو۔ پھر کام کے درمیان میں اگر کوئی دل میں ایسی بات آ جائے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نیت کو تازہ کر دے، اس کی تجدید کر دے، اس کو نیا بنا دے، تاکہ وہ دوبارہ اللہ کے لیے وہ کام ہو جائے۔ نماز پڑھے، روزہ رکھے تو صرف اللہ کے لیے، کسی کو کھلائے، کسی کو پلائے، کسی جو ہے پریشان حال کی مدد کرے تو اس طریقے سے مدد کرے کہ یہی نیت ہونی چاہیے کہ صرف اللہ راضی ہو جائے اور اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ دے۔ تو دو کام کرنے ہیں، اچھے کام کرنے ہیں اور اللہ کے لیے کرنے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات پکی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک شخص آیا۔ یہ اخیر کی 2 آیت کی فضیلت کے بارے میں ایک روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، میں یہ چاہتا ہوں کہ رات میں اخیر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کروں، لیکن نیند غالب آ جاتی ہے، یعنی اٹھ نہیں پاتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ سورہ کہف کی آخری 2 آیتیں پڑھ لو، آپ جب بھی اٹھنا چاہے اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھا دے گا، الارم کی ضرورت نہیں۔ حضرت زر ابن حبیش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبدہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اگر آپ اٹھنا چاہتے ہیں اخیر میں، رات کے اخیری پہر میں یا رات کے کسی بھی وقت میں، تو آپ اخیر کی 2 آیتیں پڑھ لو۔ تو حضرت عبدہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا فرمایا کہ ہم نے بارہا اس کا تجربہ کیا، ویسا ہی ہوا جیسا کہ ہم سوچ کے سوئے تھے، الارم کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب تو سہولتیں ہو گئی، لیکن رات کو عبادت کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ توفیق کی بات ہے، ذوق اور شوق کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، ذوق دے دے عبادت کا، تو پھر راتوں کو، ٹھنڈی کی راتوں میں اٹھنا بھی اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بھلے کاموں کی توفیق مانگیں۔ اخیر میں ایک بات، علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں مسلک مالکیہ کے۔ علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ علامہ طرطوشی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت اخیری سورہ کہف کی اخیری آیت کے بارے میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو تو صحیح اللہ رب العزت نے سورت کو کس انداز سے ختم فرمایا ہے کہ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اس کو 2 کام کرنے ہیں، ایک تو بھلے کام کرنے ہیں، بھلے کام کرنے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، یعنی اخلاص کے ساتھ کرنا۔ پھر اس کے بعد علامہ طرطوشی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا فرمایا کہ انسانوں، اے اللہ کے بندو، اپنے دوستوں کی مجلسوں کو کم کر دو اور تنہائی اختیار کر کے یا ایسی مجالس اختیار کر کے کہ جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، ایسی مجلسوں میں شرکت کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات تمہارے لیے آسان ہو۔ اس لیے دنیا کے اندر دوستوں کی محفلوں میں اور ایک دوسرے سے دنیا کے اندر مال کمانے میں، مقابلہ کرنے میں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 60 70 80 سال کی مختصر سی زندگی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے دی ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ، دنیا تو آپ کو اتنی دے دے گا جتنی آپ کے مقدر میں ہوگی، آپ چاہے محنت کم کرو یا زیادہ کرو، اللہ تعالیٰ دنیا تو آپ کی تقدیر میں جو لکھی ہے وہ دے دے گا، لیکن آخرت کے لیے جتنا ہو سکے آپ اللہ کی یاد میں مشغول رہو اور نوافل
اسی طریقے سے ایسے کام کہ جس سے مخلوق راضی ہو اور مخلوق کے کام نکلے، ضرورت مندوں کے کام پورے ہو، ایسے کاموں میں اپنے آپ کو پیش کرو۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ اعمال ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اس کا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ دے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سورہ کہف کی تفسیر کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ جنہوں نے سنا اللہ تعالیٰ ان کا سننا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس سننے پر دنیا آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ ان کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے انوارات اور برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو قرآن کی برکت سے مزین فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو اس قرآن کی برکت سے مزین فرما دے۔ جنت الفردوس میں بغیر حساب و کتاب کے داخلہ نصیب فرمائے، اور جہنم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی، ہمارے والدین کی، ہمارے اعزاء اقارب کی، اور ہم سب کی اور پوری بستی والوں کی، اور اللہ تعالیٰ پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے سے اور اس کے آیات کے ذریعے سے ہمیں نفع بخشے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، اور آپ کے تمام صحابہ پر اور آپ کے آل پر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم